ایک اسکرین نکلی ہے، یعنی کہ ایک پیکج سمجھ لیں آپ، اور اس میں الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے جتنے بھی الحمدللہ مجاہد ہیں مسلک اور دین کے حوالے سے خدمت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ غالباً مجھے اسٹول نظر آ رہا ہے، تو آپ نے انشاءاللہ اس حوالے سے بھی اپنا تعاون رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اس کے بدلے میں جزا عطا فرمائے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 عطا فرماتا ہے انشاءاللہ۔ اور آپ کے دیے ہوئے تحفے سے یا نفلی صدقہ ہو یا واجب والا صدقہ ہو، آپ کے دیے ہوئے مال میں سے بچے علم حاصل کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کو ثواب ملے گا۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ اجر ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ورنہ تو لوگوں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں انہوں نے اپنے مدرسے نہ بنائے۔ مخالف حضرات جو ہیں جو میلاد شریف کا انکار کرتے ہیں، 11ویں شریف کا انکار کرتے ہیں، کوئی ایسی جگہ چھوڑی نہیں ہے جہاں مدرسے نہ بنایا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ اور ان کے مد مقابل الحمدللہ یہ ایک جماعت ہے دعوت اسلامی کی، جنہوں نے گلی گلی، کوچہ کوچہ، نگر نگر، ہر جگہ حضور کے دیے ہوئے فیضان کو یہ عام کر رہے ہیں، اور مسلک کو عام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعاون رہے گا نا آپ کا انشاءاللہ۔ ابھی جناب نقیب محفل جناب محمد فرحان قادری صاحب ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں اپنے الفاظ پیش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کی محبتوں کو بھی قبول فرمائے، اور مجھ سے قبل علامہ صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ کو سمجھا رہے تھے۔ اللہ رب العزت انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اسی شعر کے ساتھ اپنے بیان کا آغاز کرتا ہوں۔ میں ہوں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں ہوں سنی ہوں جمیل قادری۔ اچھا جو جاگ رہے ہیں وہ تو میرے ساتھ پڑھیں مجھے آواز۔ میں ہوں سنی ہوں جمیل قادری، تو میں کہتا ہوں جو یہاں بھی بولے گا وہ قبر میں بھی بولے گا انشاءاللہ۔ جو یہاں خاموش رہے گا نا وہ وہاں بھی خاموش رہے گا۔ اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ پڑھو کہ انشاءاللہ ہم نے قبر میں بھی یہ گج وج کے کہنا ہے اور دب کے کہنا ہے انشاءاللہ۔ نہیں سمجھ آ رہے، اشارہ نہیں سمجھتے آپ ماشاءاللہ؟ اچھا سمجھو، حضور کے عاشق ہو، جو ادھر دب کے بولے گا وہ ادھر بھی دب کے بولے گا۔ تو دب کے پڑھو، میں ہوں سنی ہوں جمیل قادری۔ سارے میرے دوست پڑھیں پیچھے آگے بھی، جتنے بھی دوست بیٹھے، ادھر بھی میری نظریں جا رہی ہیں، غلامان مصطفیٰ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ادھر بھی نظر جا رہی تو غلامان مصطفیٰ بیٹھے بھی ہیں، کھڑے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ذرا دب کے پڑھو اچھی آواز میں، میں ہوں سنی ہوں جمیل قادری، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا۔ ہاں میں نے کہا فکر نہ کر، قبر میں جائیں گے نا، قبر میں کہاں جائیں گے بولو اونچی آواز سے؟ قبر میں۔ سنی جو ہوتا ہے نا، سنی وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ ناروے کے اندر نہیں دیکھا آپ نے؟ وہ تھا حضور کا عاشق، وہ مسلمان۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور جو بدبخت لعین شیطان ابلیس گستاخ، جو قرآن کی بے ادبی کرتے ہوئے اور ہماری رب کے کلام کو جلا رہا تھا، وہاں پر ایک سنی نے غیرت کی، مسلمان نے غیرت کی۔ وہ کہتا نا کہ سنی کی غیرت آج بھی زندہ ہے، مسلمانوں کی غیرت آج بھی اور قیامت تک زندہ رہے۔ اس مجاہد کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے ماشاءاللہ۔ اور وہاں پر ناروے کے اندر ایک قانون بھی پاس ہو گیا ہے کہ آج کے بعد یہاں قرآن مجید کی کوئی بے ادبی نہیں ہوگی۔ ہاں یہ قانون پاس کیا، اور جو یہ وہ کام کرے جو قرآن مجید کی بے ادبی کرے گا، غیر مسلم ہونے کا، جو اس کتاب کی بے ادبی کرے گا اس کو سزا بھی دے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور ایک ہمارا پاکستان ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان باتوں کو سمجھا کرو، حضور کے عاشقوں، حضور کے غلاموں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولے آمین اونچی آواز۔ ابھی آپ نقابت سن رہے تھے، کچھ الفاظ سن رہے تھے، آج اسی الفاظ کو تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ اور جو بھائی میلاد کو شرک کہتا ہے نا، شرک کہ یہ میلاد بدعت ہے، یہ شرک ہے، میں نے کہا آئے گی قبر لگے گی خبر، آئے گی قبر لگے گی خبر۔ فرشتے پوچھے گا اچھا میرا آپ سب سے سوال ہے، بتائیں بھائی سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ بولو یار، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ من ربو کا ہوگا نماز۔
نماز کا ہو یا من ربو کا ہو؟ بولو یار اونچی آواز، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ بھائی قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ نماز۔ قیامت ہے بعد والی منزل، اس سے پہلے ہے قبر والی منزل۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور آپ نے سن رکھا ہے کہ جس کی خبر اچھی اس کی آخرت بھی اچھی، جس کی خبر اچھی نہیں اس کی آخرت بھی اچھی نہیں۔ اور بھائی نماز کا سوال تو بعد میں ہوگا، پہلے تو عقیدے کا سوال ہوگا۔ یار تسی گل سمجھ نہیں رہی، یہ باتیں شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی میرے خیال سے۔ اور بھائی نماز کا سوال بعد میں ہوگا، بعد میں، پہلے عقیدے کا سوال ہوگا۔ ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے، بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا ایک جگہ، سمجھ گئے ہو؟ ہمارے مخالف تھے نا، بہت بڑا جلسہ کیے تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا میلاد تو یہ بھی منا رہے ہیں، اور نہیں سمجھے تو اسی گل سمجھے رہی، سیرت النبی کے جلسے تو یہ بھی میلاد ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ یہ بھی میلاد ہے، سیرت النبی کے جلسے۔ لیکن کچھ جو کوئی جا کر ان کو عقل دے، عقل تھوڑی سی عقل دے، اور بھائی سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے، میلاد منایا جاتا ہے۔ اور محفل کرو، اس میں سیرت النبی بیان کرو، یا شان مصطفیٰ بیان کرو، یا مقام مصطفیٰ بیان کرو، یا عظمت مصطفیٰ بیان کرو، یا ذکر مصطفیٰ بیان کرو، یا حسن مصطفیٰ بیان کرو، یا اخلاق مصطفیٰ بیان کرو، یا ولادت مصطفیٰ بیان کرو، یا بچپنا سرکار کا بیان کرو، یہ سب میلاد ہے۔ میلاد کیا ہے بولو اونچی آواز سے؟ فرق یہ ہے کہ وہ انکار کر کے مناتے ہیں، ہم پیار کر کے مناتے ہیں۔ اچھا جس کو پیار ہے وہ دب کے بول دے سبحان اللہ اونچی آواز ہے۔ ماشاءاللہ، جو دل میں بولے وہ بھی عاشق رسول ہے۔ جو میرے بزرگوں سے تو دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، نوجوانوں سے زیادہ مخاطب ہوتا ہوں، کیونکہ بزرگوں کے سینوں میں علماء نے نا، علماء نے کریم آقا علیہ السلام کا عشق کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ یارو مجھے کہنے دو، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت میں لاکھوں کروڑوں اربوں کعب کے بولو، لاکھوں کروڑوں اربوں سلام۔ سمجھ رہے کہ آپ نہیں سمجھ رہے؟ حضور کے عاشقوں، حضور کے غلاموں، ذرا بات جاگ کر سنیے گا۔ میں نے کہا ہے کہ خبر لگے کہ خبر میلاد کو شرک کہنے والوں، جن کو شرک کی تعریف ہی نہ آتی ہو، جن کو شرک کا پتہ ہی نہ ہو، اور بھائی مدرسہ جانا تو دور کی بات، مدرسے کا دروازہ ہی نہ دیکھا ہو، وہ کیا بتائے گا کہ شرک کیا ہے؟ میں نے کہا اے چپ کر جاؤ، تمہیں تو ایک سادے سے انگریز نے جواب دیا تھا۔ انگریز نے، کس نے جواب دیا تھا؟ آپ تو ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ پڑھے لکھے یہاں بیٹھے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں، آپ اہل علم حضرات بیٹھے، جاگو، سنیو، کب تک آپ اعتراضات سنتے رہو گے، جوابات دیتے رہو گے؟ آج کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ کوئی بھی آئے نا، کوئی آئے چل بھائی میلاد مناتا ہے، دلیل دے، دکھا قرآن، اور بھائی قرآن میں بہت سی ہے، میں کہتا ہوں پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے۔ جس کا عقیدہ وہ بولے سبحان اللہ اونچی آواز، جو دل میں بولے وہ بھی عاشق رسول ہیں۔ سنی بریلویوں کا عقیدہ ہونا چاہیے، ہم جن کی محبت میں بولتے ہیں وہ دل کی آواز بھی سنتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ بات نہیں آ رہی؟ اور بھائی ان کو تو ایک انگریز نے جواب دیا تھا، ٹولے کو سمجھ رہی ہے؟ جہاں بھی جاتے ٹولہ بنا کے جاتے، ٹولے کو انگریز نے جواب دیا تھا۔ یہ ایک ٹولہ گیا تھا لندن، میں صرف اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جا رہا، ایک اشارتاً بات کر رہا۔ ایک انگریز کو مسلمان کر کے لے آئے، لاہور میں نا شاہی قلعہ دکھا رہے ہیں اور شاہی مسجد دکھا رہے ہیں، خوبصورت چیزیں دکھا رہے ہیں۔ آخرکار اس کو دکھاتے دکھاتے داتا صاحب کی مزار کے سامنے سے گزرے۔ اچھا لگتا ہے کہ آج آپ تھکے ہوئے، یہ بات پھر کبھی کروں گا، رہ دیتے آج آپ نہیں یار، تو سیرو نہیں نہیں یار، آپ کے بولو صبح۔ اور بھائی جب داتا صاحب کی مزار کے سامنے سے گزرے نا، سامنے سے، وہ انگریز بولتا اس ٹولے سے، بتاؤ یہ سمجھ بات نہیں آ رہی، یہ میری سمجھ نہیں آ رہی، شاید آپ کے بھی ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس انگریز نے کہا اس ٹولے سے، یہ بات میری سمجھ نہیں آ رہی۔ جب مزار کے سامنے سے گزرے، نے کہا گاڑی روک، تو بھائی بتا، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، قبر ایک ہے، مجمع ہزاروں کا لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، قبر ایک ہے، مجمع ہزاروں کا ہے۔ اور میں نے کہا انگریز نے جواب دیا، انگریز نے، کہ قبر ایک، مجمع ہزاروں کا ہے۔ آج کہتے ہیں وفات ہونی چاہیے، میں نے کہا چپ کر جا، مردہ مردے کو نہیں بلاتا، ہمیشہ زندہ زندوں کو بلاتا ہے۔ انگریز نے کہا نا، انگریز نے، او بھائی بتاؤ، قبر ایک ہے، مجمع ہزاروں کا ہے۔ اس ٹولے نے چھوٹتے ہی بولا جس کو شرک کے علاوہ کوئی سبق ہی نہ آتا ہو،
اس نے چھوڑتے بولا یہ شرک ہو رہا ہے، یہ شرک ہو رہا ہے، یہ بدعت، یہ سنی بریلوی یہ ہے نا، یہ شرک کر رہے ہیں، یہ مزار پر جانا شرک ہے۔ مزار پر جانا کیا ہے بولو؟ شرک۔ قبر پہ جانا شرک۔ میں نے کہا سوچ کر بول، قبر پہ جانا شرک ہے؟ کہا ہاں شرک ہے۔ میں نے کہا قبر کے اندر جانا؟ بس یار تسی آج لگتا ہے آج آپ کہیں بیان کر کے بولو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا۔ بھائی قبر پر جانا اگر شرک ہے تو قبر کے جتنا قریب جاؤ گے اتنا شرک بڑھے گا۔ میں نے کہا اتنا بڑھے گا تو پھر قبر کے اندر جاؤ گے تو اس سے بھی بڑا شرک ہے۔ نکالو اپنے باب دادوں کو باہر، ہاں نکالو اپنے باب دادوں کو باہر۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک۔ میں نے کہا چھوڑ ان باتوں کو، جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا تو بینر کیوں لگاتے ہو؟ کھالیں دے کر ہمارے مدرسے میں ہماری مدد کیجئے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اندر کچھ کچھ اوپر کچھ کچھ ہے۔ اور بھائی مومن وہ ہے جو اندر ہو وہی باہر ہو، جو باہر ہو وہی اندر ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کلیم آقا علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ تسی گل سمجھے نہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ مومن نہیں کہ کلمے میں کہے کہ نبی ہے اور باہر نکل کر کہے وفات ہو گئی، نہیں ہو گئی۔ مومن وہ ہے جو کلمے میں بھی کہتا ہے، میلاد میں بھی کہتا ہے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کب تک آپ ان اعتراضات میں آتے رہو گے؟ وہ ایک شخص میرے پاس قادری چل دلیل دکھا، میلاد مناتے دلیل دکھا۔ میں نے کہا اصول کی بات کر، اصول کی۔ کہنے کہا کیا؟ میں نے کہا اعتراض میں نے کیا ہے تو نے کیا ہے؟ یہ باتیں سمجھا، یہ باتیں سمجھا۔ میں نے کہا میں نے کیا تو نے کیا ہے؟ اعتراض تو میں نے کیا۔ میں نے کہا تو ہی دکھائے گا، میں کیوں دکھاؤں؟ تو دکھا، تو دکھا۔ ہم تو دکھائیں کہ قرآن، پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے۔ رب نے پورا قرآن میں سرکار کا میلاد ہی بیان کیا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز لقد من اللہ علی المؤمن لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین طٰہٰ والضحیٰ الم نشرح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی؟ جا کر سنے۔ میں نے کہا تو بتا کہاں دکھا ہے کہ میلاد منانا شرک ہے؟ تو دکھا، چل قرآن کی 20 آیتیں نہیں، ایک آیت دکھا۔ مسلک کی بات کی ہے آپ کی، سبحان اللہ پر بھی صدقے جاؤ قربان، آواز پر آپ کی مسلک پر ہماری جانیں قربان ہیں تو سبحان اللہ میں آواز نکالنا قبول نہیں ہے ہمیں۔ میں نے کہا چل دکھا، قرآن کی ایک آیت لا کے دکھاؤ۔ نہیں جی قادری صاحب 1 مہینے کا۔ میں نے کہا لے 6 مہینے کا ٹائم۔ 1 مہینہ کہتا 6 مہینے کا لو، جو کہے نا 6 مہینے، قادری اس سے کہتا جا 1 سال کا ٹائم لے دکھا۔ جو کہے نا سال، میں کہتا ہوں جا قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں۔ اگر قرآن میں نہیں دکھا سکتے تو اگلی بات سنو، ایک حدیث لا کے دکھا دو۔ یار بولو یار اچھی آواز۔ بڑی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بیان اس وقت تگڑا ہو جب داد تگڑی ہوتی ہے، اور داد آپ تگڑی دو گے نا سبحان اللہ سے تو بیان بھی تگڑا ہوگا۔ بولو تب کہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ اللہ، یہ کب تک آپ اعتراضات میں آپ آتے رہیں گے؟ نہیں جی یہ جو بول رہا ہے پتہ نہیں ہے کہ بھائی کیا ہو گیا؟ میرے دوستو، میرے عزیزو، اس بات کو سمجھو، میری بات بھی نہ مانو۔ کوئی آئے کہ نہیں جی آپ کی بھی داڑھی ان کی بھی داڑھی، بھائی میری بات بھی نہ مانو، بات مانو تو مصطفیٰ کی بات مانو، خدا کی بات مانو، خدا اور مصطفیٰ کی بات مانو، یہ باتوں میں نہ ہو۔ اس نے کہا چل قادری دکھا۔ میں نے کہا میں نے اعتراض تھوڑی کہ چل پڑے یار، دکھا، تو دکھا، چل تو دکھا کہانی۔ کہو بھائی ایک بندہ آپ کے پاس ہے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور آ کر کہے بھائی صاحب مجھے ہو رہی ہے تکلیف۔ کیا ہو رہی؟ بولو اب تو بتا مجھے درد کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ عقل مند بتا کیا کہو بھائی تجھ سے تو بڑا بیوقوف دیکھا ہی نہیں، تکلیف تجھے ہو رہی ہے، درد تو بتائے گا کہ ہاتھ میں ہو رہا ہے کہ سر میں ہو رہا ہے؟ گل سمجھے ہو؟ اور بھائی تجھے میلاد پر ہو رہی ہے تکلیف، کیا ہو رہی؟ اب تو دکھائے گا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ میلاد منانا شرک ہے، ہم کیوں دکھائیں؟
اچھا یہاں بڑی دلیلیں چلتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ڈاکٹر کڑوی دوا دیتا ہے، چل بھائی پیر شفا ملے گی. وہاں تو کبھی نہیں کہا ڈاکٹر صاحب بتائیے کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ کبھی کہا؟ بولو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، مدد نہیں مانگنی چاہیے. میں نے کہا پھر جب بیمار ہو تو گھر میں بیٹھا گا، ڈاکٹر کی مدد کیوں لیتا ہے؟ گھر میں بیٹھ، گھر میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. میں نے کہا چل چھوڑ، کل سے دکانیں بند، کل سے دکانیں بند، کوئی گاہک نہیں آنا چاہیے. بندوں سے نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے. نہیں قادری ذریعے بنانے پڑتے ہیں. میں نے کہا سن ہم ولیوں کے مدار پہ کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا وسیلے بنانے پڑتے ہیں نا. سمجھ آئیے کہ گل نہیں ہے. حالانکہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مختصر وقت میں مختصر باتیں اشارتاً جو آپ کی سمجھ میں آ جائے. جاگ رہے نا آپ. وہ جو نا انگریز تھا، انگریز اس نے کہا کہ قبر ایک ہے مجمع ہزاروں کا ہے. قبر ایک ہے مجمع. اور بھائی ولیوں کی مزار پر جانا چھوڑو گے؟ نہیں جاؤ گے. آپ کی بہت بڑی ہستی ہے نوری شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ، عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی کے بھائی ہیں. بھائی عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی کے بھائی ہیں. یہ تین ہٹی والی سرکار جو ہے نا، یہ بہت بڑی ہستی ہیں. یہ حضور غوث پاک کے زمانے سے بھی پہلے کے ہیں. یہ جنگ میں شہید ہوئے تھے، جنگ میں. یہ سید بادشاہ ہیں، سرکار کی آل ہے، آل. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور بھائی جایا کرو حضور کے عاشق، حضور کے غلاموں حاضری دیا کرو. کیوں جاؤ؟ اس لیے جاؤ جا کر اپنا چہرہ دکھاؤ. حضور ہم نے تو آپ کو نہیں دیکھا، آپ ہمیں دیکھ لو، قیامت کے دن خیال کر لینا. ہمارا عقیدہ وہ یہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور وہاں جا کے حاضری دیں گے تو برکتیں حاصل ہوں گی. کیا ہوگی بولو؟ وہ انگریز نے کہا اس ٹولے سے کہ بتاؤ قبر ایک ہے مجمع ہزاروں کا لگا ہوا ہے. انگریز اس ٹولے نے چھوڑتے ہی بولا کہ یہ شرک ہو رہا ہے. انگریز نے کہا چپ کر جاؤ، مجھے پتا ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے، چپ کر جاؤ. اس نے کہا کتاب تیرے ہاتھ میں آئی نہیں، تجھے شرک کی تعریف بتائی، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ شرک نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے یہ شرک، یہ نہیں ہے. کہا کہ پھر کیا ہے؟ کہا کہ چپ کر جاؤ. جہاں شرک ہوتا ہے وہاں سے بدبو آتی ہے، جہاں عشق ہو وہاں سے خوشبو آتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ہاں ہے زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد تاجدار ختم نبوت. یار دب کے بولو، اچھی ہاتھ اٹھا کے بولو، تاجدار ختم نبوت. قیامت کے دن یہ آپ بھی بولیں کہ مولا امیر زادے کے لیے نہیں اٹھے تھے، پاکستان کے کسی لیڈر کے لیے نہیں اٹھے تھے، یہ اٹھے تھے تو تیرے نبی کی محبت میں اٹھے تھے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. جن کو شرک کا پتہ نہ ہو بدعت کو، ان کو کیا بتائیں گے آپ کو شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے؟ بدعت میں نے کہا حیضہ ہو گیا کیا؟ اور جب بھی 12ویں کا مہینہ ہے تو شروع ہو جاتے ہو، اور باقی 10 مہینے 12ویں 11ویں کے مہینے میں شروع ہو جاتے ہو، 10 مہینے سوئے رہتے ہو. نہیں جی یہ میلاد نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا ہم نے تجھے بولا تو منا. اور ادھر بیٹھ، آپ یہ بتائیں کہ عشق کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے؟ بھائی آپ سرکار کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ توجہ، اب باتیں آگئی ذرا توجہ والی. آپ کیوں مناتے ہو سرکار کا میلاد؟ جھنڈے کیوں لگاتے ہو؟ چراغا کیوں کرتے ہو؟ تبرک تقسیم کیوں کرتے ہو؟ لنگر تقسیم کیوں کرتے ہو؟ سرکار کا ذکر آئے تو آپ کے سینے چوڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ سرکار کا ذکر آئے تو آپ کے چہرے پر کھلکھلاہٹ کیوں آ جاتی ہے؟ بھائی سرکار کا ذکر آئے تو ہر سنی عاشق بریلوی خوش کیوں ہو جاتا ہے، مسکراہٹ کیوں؟ اور بھائی آؤ، آج حضور کی عاشقوں یہاں سے اٹھنا ہے تو یہ باتیں سن کر اٹھیے گا. اور آج کے بعد یہ نعرہ ہونا چاہیے ہم ایک کشتی پر سوار ہوں گے، 2 کشتیوں پر سوار نہیں ہوں گے، ایک کشتی پر. سمجھ آ رہی؟ طوفان نوح آیا تھا نا، طوفان نوح سارے ایک کشتی پر سوار ہوئے تھے، سارے ایک کشتی پر سوار ہوئے تھے. اور جو سارے سوار ہوئے تھے وہی بچے تھے. یہ نہیں کہ بعد ہمارے بولے بالے ایسے کہ 2 کشتی ادھر بھی ادھر بھی. تو بھائی چھوڑ ان باتوں کو، چھوڑ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایک ہی کشتی پر سوار ہو، دامن جس کا پکڑا ہے بس وہیں پر ڈٹ جا کہ جینا بھی یہیں ہے مرنا بھی یہیں ہے، جینا بھی یہیں ہے مرنا بھی.
میں جیوں تو اہل سنت و جماعت میں، مروں تو اہل سنت۔ بھائی آپ محفل میلاد کیوں مناتے ہیں؟ آپ چناغہ کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ 12 ربیع الاول شریف گزر گیا، میلاد گزر گیا۔ میلاد گزرتا نہیں ہے، میلاد تو دل میں بسایا جاتا ہے، ساری زندگی منایا جاتا ہے۔ بھائی آپ محفل میلاد کیوں مناتے ہیں؟ سرکار کی ذکر کی محفل کیوں سجاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ بھائی وجہ یہ ہے کہ سرکار ہمیں پسند فرماتے ہیں۔ نہیں دوسری گل نہیں سمجھے، بات آپ نے سر کے اوپر سے گزاری ہے۔ اتنی بڑی بات بولی خدا کی قسم، اتنی بڑی بات بولی، اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات۔ بھائی ہاں سرکار ہمیں پسند فرماتے ہیں۔ اور نہیں سمجھے یار، ہاں سرکار ہمیں پسند فرماتے ہیں۔ اور نہیں سمجھ آ رہی یار، سرکار ہمیں پسند فرماتے ہیں۔ دلیل دے دے وہاں، اجازت ہوئے تھے آپ کی سب کی، دلیل دے دے وہاں۔ بھائی مدینہ شریف میں ہر انسان جنتی نہیں ہے، مدینہ شریف میں ہر انسان جنتی، ہر چیز جنتی۔ بات میرے بھائی مجھے جلال میں دیکھ رہے قادری کیا ہو گیا تجھے؟ اور مدینہ شریف بھائی کیا بات کر دی تو نے؟ ہاں جی دلیل دوں گا انشاءاللہ، بھاگنے والا نہیں ہوں، پوری بات کر کے جاؤں گا۔ مدینہ شریف میں ہر انسان جنتی نہیں، مدینہ شریف میں ہر چیز جنتی نہیں۔ اور بھائی رہتا بھی مدینے میں ہو اور مدینے والے کا نہ ہو۔ نہیں سمجھ آئی، کسی گل سمجھے نہیں۔ اور بھائی پھر سمجھا دیتا ہوں، مدینہ شریف شہر ایک ہے، پہاڑ دو ہیں۔ ایک پہاڑ میرے نبی سے نفرت کرتا ہے، ایک پہاڑ میرے نبی سے محبت کرتا ہے۔ جو میلاد کا انکار کرتے نا، انکار، ان کو میلاد سے نفرت نہیں، ان کو نبی سے نفرت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان باتوں کو سمجھا کریں، یہ بنیادی باتیں ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ وہ جو پہاڑ ہے مجھ سے نفرت کرتا ہے، وہ پہاڑ جہنم میں جائے گا، حالانکہ مدینے میں رہتا ہے، مدینے والے کا نہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ جہنم میں جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہ احد پہاڑ، احد پہاڑ، احد پہاڑ، احد پہاڑ، یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ یہ جنت میں جائے گا، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ کسی بات سمجھ نہیں رہے بھائی، آج کل تو کوئی وزیر اعظم بادشاہ کہے گا یہ میرا دوست ہے، اس کی ایڑیاں زمین پر نہیں لگتی۔ اور بھائی ہم قبر میں جائیں، فرشتے ہم سے پوچھیں کہ بتا تو غلام ہے کہ نہیں، وہ مذہب تو تابع ہے، سرکار فرمائیں فرشتوں راستہ چھوڑ دو، میرا غلام آ رہا ہے۔ اور بھائی وہ بھی قبر میں جائیں گے جو میلاد کو شرک کہتے ہیں۔ نماز کا سوال قیامت کا دن ہے، وہ تو بعد میں ہوگا، اس سے پہلے عقیدے کا سوال ہے۔ میں شارٹ کٹ میں بات کر رہا ہوں، ٹائم مختصر، موضوع طویل، وقت بڑا قلیل ہے، مختصر باتوں، مختصر باتیں، مختصر وقت میں جانچ کر سنیے گا۔ فرشتے کہیں گے ماں کنت تقول، من ربو کا بھی ہو گیا، ماں دینو کا بھی ہو گیا، اب تیسرا سوال ہوگا ماں کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا تو اس ذات کے بارے میں کیا کہتا رہا؟ اس نے تو یہی کہنا ہے کہ میں تو ساری زندگی شرک کے ہی فتوے لگاتے رہا، میں تو کہتا رہا میلاد شرک ہے، چراغاں کرنا شرک ہے، اور ان کی آل کی 11ویں منانا بھی شرک ہے۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہے گا لاؤ میاں ڈنڈا لگاؤ اس کو تتکے لگاؤ۔ پھر یہ پتہ کیا کہے گا قبر میں جا کے، یا اللہ مجھے ایک زندگی کا اور موقع دے، میں دنیا میں جا کر رسالت کے ڈنکے بجاؤں گا، ڈنکے۔ شاہکان مصطفیٰ اپنے مسلک پر ناز کرو۔ جب ہم قبر میں جائیں گے فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا تو اس ذات کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے؟ اللہ اکبر، عرض کر دیں، میں اجازت ہوئے تھے آپ کی، عرض کر دیں وہاں، ہائے ہائے جاگ کر سنیے گا۔ شاہکان مصطفیٰ جب حضور کے عاشق قبر میں جائیں گے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں پہلے ہی سکھا دیا ہے، ادب بھی سکھایا ہے، عشق مصطفیٰ بھی سکھایا ہے۔ جب ہم قبر میں جائیں گے فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا تو اس ذات کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے؟ تو ہر عاشق یہی کہے گا او یارو میں دنیا میں کہتا رہا کہ میں سو جاؤں، یا مصطفیٰ کہتے کہتے لحد میں آنکھ کھلے صلی اللہ کہتے کہتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔
تسی اجی بھی گل سمجھ نہیں رہے. آپ میلاد مصطفیٰ کیوں مناتے؟ سرکار کی محفل میں کیوں آتے؟ اتنا وقت ہو گیا پھر بھی یہاں بیٹھے, ٹھنڈا موسم سردی کا ہے, آپ کو تو بستر پر ہونا چاہیے تھا. یہاں کیوں ہے؟ اور میری مائیں بہنیں یہاں کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آؤ حضور کے عاشقوں, اپنے مسلک پر ناش کرتے ہو. یہ بات ایسی ہے ہر عاشق جھوم اٹھے گا اس بات پہ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ احد احد مجھ سے محبت کرتا ہے, میں احد احد سے محبت کرتا ہوں. صحابہ جو مجھ سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور بھائی آج عاشقان مصطفیٰ علی الاعلان یہ بات کرتے ہیں, ہم ایم سرکار کا میلاد نہیں مناتے. اور یارو ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں, سرکار ہم سے محبت سے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. حضور کے عاشقوں دو باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا, جان کر سنیے گا. کہتا نا کہ آؤ نماز کی طرف, جنت کی کنجی نماز, جنت کی کنجی نماز. میں نے کہا میں نے انکار تو نہیں کیا, لیکن ایک بات بھی سنتا جا. نماز کا انکار نہیں, بولو نماز کا انکار نہیں. نماز کی پابندی ہوگی انشاءاللہ. جو نماز کی پابندی کرے گا نا اس کو تعویذوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. دم درود کی بھی ضرورت نہیں. آج ایک نوجوان آیا تھا, اس کا گھر کا کوئی مسئلہ تھا. میں کہا ہم بابا کے پاس گئے. بابا نے کہا میری اماں پہ جن بولتے ہیں, بڑے پیسے لیے اس نے. میں کہا بھائی جو ایسا مسئلہ ہو نا کسی سنی عالم کے پاس جایا کرو, مسجد کے کسی امام کے پاس جایا کرو, ٹھیک ہے نا بھائی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انہوں نے کھولے میں آستانے. کیا کھولے؟ آستانے. ایک بندہ مجھے ملا تھا, کہنا کہ قادری صاحب پتہ وہاں ہم جاتے ہیں نا, وہاں جاتے وہ چائے بھی پلاتے ہیں, بوتل بھی, آپ جو کچھ نہیں پلاتے. میں نے کہا میرے پاس کوئی ہے نا مہمان, پھر بھی میرا تھوڑا بہت اصول ہے کہ میں چائے سے چاک بڑھا لیتا ہوں, تھوڑی چائے سے چاک بڑھا لیتا ہوں. لیکن چل تو نے بات کی وہ بھی بات سن, وہ پتہ کیوں پلاتے ہیں چائے, یہ بڑی تمہاری خدمت کیوں کرتے ہیں. میں نے کہا وہ تمہاری ہی پیسے سے تمہیں کھلاتے پلاتے ہیں. نہیں سمجھ آئی بھائی؟ اس لیے تمہارے اگرچہ اس نے 5,000 لیے, کتنے 50 روپے اس پر خرچ کرتے, تکلیف ہوگی اسی کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ آج ہماری بولی بالی عوام, او بھائی یہ بات بڑی مشہور ہو گئی ہے. وہ ایک عورت ہے نا, اس پہ حاضریاں آتی ہیں, حاضریاں. بعض بابا بھی ایسے بنے ہوئے جن کے نا سواریاں آتی ہیں, سواریاں. میں نے ایک بندے سے پوچھا, میں نے کہا کون کون سی سواری آتی ہے؟ کہیں گے ایک عورت ہے اللہ شاہ غازی کی سواری آتی ہے, معذرت داتا صاحب آتے ہیں, داتا صاحب. میں نے کہا زندگی میں انہوں نے کبھی ایک نظر اٹھا کے غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا, سواری آتی ہے. نہیں سمجھ رہے آپ بھائی ان باتوں کو؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب بھائی یہ سارا پاگل بنایا ہوا ہے, پاگل. سمجھ رہے؟ میں نے کہا جو کہے نا, جو ہماری ماں بہن کہے, یعنی کہ ماں بہن وہ خواتین, وہ عورت کہے کہ مجھ پر تو حضور غوث پاک کی سواری آتی ہے, عبداللہ شاہ غازی آتے ہیں, داتا صاحب آتے ہیں میرے پاس ہیں. ان کو گھر والوں کو مشورہ دو, اس کے اوپر کوئی جن ہے, جن, اس کا علاج کرواؤ. کیا کرواؤ؟ مشورہ دیا کرو, یہ مشورہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں آج؟ اگر کوئی بابا کہے کہ میرا ڈائریکٹ رابطہ عبداللہ شاہ غازی سے ہے, میں فوراً ان کو بلاتا ہوں, وہ حاضر ہو جاتا ہوں. بھائی تیری اوقات کیا ہے, تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ تو سرکار کی آل ہے. اور بھائی ہماری بھی اوقات نہیں, ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں, وہ تو بڑے سرکار ہیں, عبداللہ شاہ غازی ہیں. ان کی مرضی ہے کہ وہ آئیں کہ نہ. ہم کون ہوتے ہیں پابند کرنے والے؟ نہیں کہ ہم بلاتے ہیں تو وہ آتے ہیں. میں نے کہا سن, وہ تیرے محتاج نہیں, تیرے محتاج نہیں ہے. ساری دنیا اس کے در پر جا, تو کہے گا میں بلاتا ہوں, وہ آتے ہیں. کیا بات کر رہا؟ میں نے کہا یہ ان کی مرضی ہے, جسے چاہیں نواز دیں, جسے چاہیں. اور خاص طور پر وہ عورت, وہ خواتین جن کے اوپر سواریاں آتی ہیں, بالکل غلط بات ہے. شریعت اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی. ٹھیک ہے بھائی؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آج کے بعد کوئی ایسا معاملہ علاقے میں پیش آئے, سب سے پہلے اس مائی صاحبہ کا علاج کرواؤ, اس پہ جن بھوتے. کیا ہے؟ کوئی ہوگا چوڑا جن. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ غلط سب ان باتوں کو سمجھا کرو. حضور کے آج کو, حضور کے غلاموں بات سمجھا. اچھا میں بات عرض کر رہا تھا, وہ کہتا ہیں کہ آؤ نماز کی طرف, جنت کی کنجی نماز. میں نے کہا میں نے انکار نہیں کیا, حدیث ہے جنت کی کنجی. بولو بولو نماز ہے, اور انشاءاللہ نماز کی پابندی بھی کریں گے ہم انشاءاللہ. بولو وعدہ کرو, وعدہ کرو انشاءاللہ. رب تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ نماز پڑھے. وعدہ کرو, وعدہ کرتے ہو آپ انشاءاللہ. بیوی بچوں کے بھی حقوق پورے کرو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ماں باپ کا بھی ادب اور احترام کرو. وہ کیسا مسلمان ہے کہ ادھر آ کے عالم کے ہاتھ چومتا اور ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتا. پیر کے ہاتھ چومے, ماں باپ کے ہاتھ نہ چومے.
سمجھ آ رہی کہ بہر دوستوں کو تو بڑے مسکرا کے اخلاق ماشاءاللہ بڑا پیارا دوست ہے تو، اور گھر میں جاتے ہیں منہ پھکا کے بیٹھ جاتے ہیں، بیوی بچوں پہ ہو مجھ سے بڑا کوئی غصے والا نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ میں نے کہا چھوڑ ان باتوں کو، چھوڑ. مومن وہ ہے جو اندر ہو وہی باہر ہو. نہیں سمجھ آئی؟ جو باہر ہو وہی اندر ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ ان باتوں کو سمجھا کرو. خدا کی قسم آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم گھر کا کام کریں، ہم مرد ہیں ہم گھر کا کام کریں، حالانکہ ہمارے بچے باہر ملک میں جا کے ہوٹلوں پہ برتن مانج رہے ہوتے ہیں. نہیں سمجھ آ رہی؟ اور بھائی سمجھا کرو ان باتوں کو، گھر کا کام کرے. ہاں حضور کے عاشقوں سنو، کریم آقا علیہ السلام گھر میں ایسے کی